خبر کیا لے کر آئے ہیں آپ سیاست کی؟ خبر یہ ہے، شاہد عارف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات بنیادی طور پہ بالکل درست ہے 100%، لیکن وہ ایک خان صاحب میں بعض اوقات ایک بچگانہ ضد غالب آ جاتی ہے. یعنی ویسے تو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں کیا کام انہوں نے کیا ہے. پنڈی میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کے اور ان کے درمیان ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اب میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا. میں نہیں پوچھوں گی، پہلے آپ کہہ دیتے نہیں، میں بتاؤں گا ہی نہیں. میں پوچھوں گی. اچھا آپ پوچھ لیں. نہیں، میں پوچھ نہیں رہی. میں بتاؤں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، لیکن یہ حل ہو جائے گا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہوگا ہارون صاحب؟ نہیں، اپوزیشن کا مسئلہ تو یہ ہے نا، میں بھی چاہتا ہوں اگر میری بات گستاخی لگے یا بہت سخت لگے، کیونکہ میری تو ریپوٹیشن ویسے ہی پہلے بہت خراب ہے، کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں انہیں بھی لوٹ مار کی آزادی ہو، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں انہیں لوٹ مار کی آزادی ہو. کرپشن اب بھی کم نہیں ہوئی. اب فرق یہ ہے کہ بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے، کہ عمران خان کے وہ ساتھی کرپشن کر رہے ہیں جنہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، جس بھی وجہ سے نہیں کر سکتے. اچھا چلیے، مریم صاحبہ کہہ رہی لندن بھاگنے نہیں دوں گی عمران خان صاحب. نہیں، عمران خان لندن جا ہی نہیں رہا، بھاگنے کا کیا سوال ہے. ان کا مطلب یہی ہے کہ نہیں، اس کا مزاج نہیں ہے. یعنی عمران خان میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی کیا اس کے لیے کوئی پراپر لفظ مجھے نہیں مل رہا، کہ ڈرا بیکس ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اس کے انداز فکر میں ہیں، لیکن وہ بھاگے گا نہیں. بھاگنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا، میں آپ کو بارہا میں نے ایکسپلین کیا کہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جس میں یہ ثابت کیا جائے کہ ہم تو بڑے جینون ہیں. یعنی مریم نواز جینون ہے. کیسی عجیب بات جو فرماتی تھی کہ میری لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ تو ایک قوم ہے ایسی جو جذبات کا شکار ہے، ورنہ محترمہ مریم نواز اور شہباز شریف اور زرداری اور نواز شریف، عمران خان کی غلطی اپنی جگہ، مطلب ان کی ناکامی تو ان کی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو سیاست سے ان کو الگ کر دیا جاتا. صحیح. ہارون صاحب، اسے کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بل گیٹس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی اور وہ پاکستان کے ایک روزہ دورے پر آئے، حکومت کے بڑے ایسے کامیابی تو ہے. دیکھیے نا، ایک ایسا آدمی جس کی آمدن ایک ملک کے برابر ہے اور جس میں دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے اس نے، اور ایک دوسرے وہ جو صاحب تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا، جو پچھلے برس فوت ہو گئے، دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. آؤٹ آف دا باکس جو لوگ سوچتے ہیں، دونوں کالج ڈراپس ہیں، یعنی دونوں کی تعلیم نہیں مکمل ہوئی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل چیز تخلیقی انداز فکر ہے. بالکل. تو کامیابی تو ان کی ہے. وہ آئے اور آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ کس توجہ سے خان صاحب کی بات سن رہے ہیں. خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا، ویسے بھی والد صاحب کی طرح گفتگو کرتے ہیں نا، جو بھی آدمی ہو تو اس کے چچا جان بن جاتے ہیں نا. بالکل. آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی بڑی تنقید اپوزیشن نے کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ غیر ملکی مہمان کو اپنے سامنے اس طرح سے بٹھانا یہ تکبر کی علامت ہے. کہ عمران خان صاحب نے کیسے ٹویٹ کیا ہمارے غیر ملکی مہمان کو؟ نہیں، اس میں تکبر کی بات نہیں ہے، فطری انداز فکر ہے. ہم تو ان کے بے تکلف دوست ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات کرتے تھے. ہم بھی ویسے یہی کرتے تھے. خان صاحب کو کوئی ڈرائی فروٹ نہیں منگوایا، کوئی چائے نہیں منگوائی، کچھ نہیں کیا. وہ اس میں تکبر کی کوئی بات. عدم اعتماد کے حوالے سے ہارون صاحب کیا خبر ہے؟ طلال چودھ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں جہانگیر ترین اور ان کا گروپ ہم سے ٹکٹ مانگ رہا ہے. ٹکٹ مانگ رہا ہے. نہیں، وہ طلال صاحب کا دعویٰ درست نہیں ہے. اچھا. وہ اپنی شرائط پہ سمجھوتا کریں گے اگر کریں گے، لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، جس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا. اچھا چلے ٹھیک ہے. روس کے دورے پہ بھی ہارون صاحب وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں 24 فروری کو. کیا لائیں گے پاکستان کے لیے وہاں سے؟ ایک میجر کوشچن یہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے کیا آئے گا؟ یہ نہیں کیا لائیں گے، یعنی بجائے خود چین اور روس کی اہمیت اور ان کا باہم بعض انٹرنیشنل ایشوز پہ اور یعنی پرسیپشنز پہ متفق ہو جانا، یہ بجائے خود بہت بڑا واقعہ ہے. چین اور روس کے متحد ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے. یعنی کل اگر وہ کہہ دیں کہ ہم ڈالر کو کرنسی نہیں مانتے، انٹرنیشنل کرنسی،
مثلا وہ چینیوں نے تو کچھ شروع کر دیا یورو میں جی اور بعض ملکوں سے ان کے لوکل کرنسی میں، تو ایک انقلاب عظیم ہو جائے گا نا۔ وہ جو امریکہ کی بالتری ہے جی اس کی مالی حیثیت کی 4 چیزیں ہیں، ان کی مالی حیثیت کی، ان کی کمیونیکیشن میں دنیا بھر میں جو غلبہ ہے، جی ان کے جو مالیاتی ادارے ہیں، تو وہ جب ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا بدل جائے گی، بدل نہیں جائے گی، یکسر بدل جائے گی، بالکل تبدیل ہو جائے گی دنیا۔ دنیا تبدیلی کے دانے پر کھڑی ہے۔ ہمارا اشرافیہ جو ہے نا وہ 200-300 سال پیچھے کی اس کو اس میں ہوتی ہے، اس کا انداز فکر ہوتا ہے، چونکہ جاگیردار ہیں اسمبلی میں زیادہ تر، جی اور جو صنعت کار ہیں وہ بھی تقریباً جاگیردارانہ ذہنیت کے حامل ہیں۔ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ صحیح۔ خان صاحب نے حکومت تو کیا کی، مطلب ارد گرد جو ان کے مشیر ہیں بالکل ہی ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، لیکن ان کو اس کا یہ ادراک ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلتی دنیا کے ساتھ بدلنا پڑے گا۔ ہر ایک کو بدلنا پڑتا ہے، اپوزیشن کتنی بڑی رکاوٹ ہر ہے ایک عمران کو خان صاحب بدلنا کے راستے پڑتا ہے۔ میں؟ یہ نہیں جب نظر کی اینک نہیں تھی تو پھر لوگ کیا کرتے تھے، مجبوری تھی نا، کچھ بھی نہیں، پھر ایک دن نظر کی اینک بن گئی، صحیح۔ سواری کی نوعیت بدل گئی، بے شمار چیزیں بدل گئیں، پنسلین ایجاد ہو گئی اور بہت سی چیزیں۔ تو وائز آدمی، وہ دانا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، یعنی اخلاقی تقاضے تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں روز ازل سے، 40,000 سال سے۔ ایک اندازہ اینتھروپولوجسٹ کا جو بنی نوع انسان کی تاریخ پہ جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ بنیادی اخلاقی تقاضے تو وہی رہتے ہیں، لیکن دنیا بدل جاتی ہے۔ مثلا اب آپ نے جانا ہے کراچی تو ظاہر ہے آپ جہاز پہ جائیں گے، اگر آپ ٹرین پہ جائیں گے تو آپ کو راول پنڈی سے اسلام آباد سے 24 گھنٹے لگیں گے۔ تو وہ ہمارا جو اشرافیہ سو کالڈ، جس کو مرحوم عبدالقادر حسن صاحب بدماشیہ کہتے تھے، جی اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہے نا کہ دنیا بدل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بدل گئی ہے، بدل نہیں رہی، بدل گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ سوال شاید اس سے تھوڑا ریلیونٹ آپ کو محسوس ہو، مگر یہی ایک پوائنٹ پاکستان کے اوپر دیگر عرب ممالک اٹھاتے ہیں اسرائیل کو لے کر کہ دنیا بدل رہی ہے، پاکستان کو بھی خود کو بدلنا ہوگا۔ یہ ایک سوال بھی اٹھ رہا ہے، ترکی کے ساتھ تعلقات، یو اے ای اور سعودی عرب، اور لیکن یہ ہے کہ جھوٹ کو سچ نہیں مانا جا سکتا، سرخ کو سفید نہیں مانا جا سکتا، نیلے کو زرد نہیں مانا جا سکتا۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، درست، بالکل۔ اگر پاکستان اس پہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا، انڈونیشیا بھی کھڑا ہوا ہے اور بھی بعض مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان عالم اسلام کی رائے عامہ کا لیڈر ہوگا۔